اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام یادوں کے دریچے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن کھوکھر، سٹی ناظم انجمن طلبہ اسلام نواب شاہ۔ دوستو، پروگرام یادوں کے دریچے کو کرنے کا مقصد انجمن طلبہ اسلام کے نمایاں سابقین سے ملاقات اور ان کے خیالات سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اور آج اس پروگرام کی پہلی نشست میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا دورہ طالب علمی جو ہے انجمن طلبہ اسلام کی بحیثیت کارکن گزرا، پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، معروف سماجی رہنما بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 13 سالوں سے مالدیپ میں مقیم تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خوشی محمد خدری صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ کو انجمن طلبہ اسلام میں کون لے کر آیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور آپ کون سی کلاس کے لیے طالب علم تھے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ شکریہ احسن، آپ نے وقت دیا اور آج ہم کچھ باتیں کر سکیں گے۔ جو پہلا سوال کہ مجھے انجمن طلبہ اسلام میں کون لے کر آیا، یہ ایک کچھ اس طرح کی تاریخ ہے کہ 1978 کا زمانہ تھا، اور 1978 میں ملک میں کچھ اسلامی طرح کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، اور وہاں پر ایک سرکولر آیا جس میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے یہ ایک سرکولر دیا گیا تھا کہ مقابلہ مضمون نویسی ہے، جس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین، اور جو بھی طالب علم اس میں مضمون لکھے گا اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا، اور میں نے اس ٹاپک کو پک کیا اور اس پر میں نے ایک مضمون لکھا، اور وہ مضمون میں نے انجمن طلبہ اسلام کے دفتر پر بذریعہ خط جو ہے وہ بھیج دیا۔ اس طرح سے انجمن طلبہ اسلام سے میرا پہلا رشتہ قائم ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت انجمن طلبہ اسلام کے ناظم ڈاکٹر محمد اصغر شیخ، جو آج کل کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک معروف ڈینٹسٹ ہیں، وہ انجمن کے ناظم تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت کے ہمارے صوبائی رہنما سعید احمد خان یوسفی، جو کہ خزانہ آفیسر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور جناب خالد محمد خان خالد یوسفی، جو اس وقت کراچی یونیورسٹی میں شعبہ کیمیا کیمسٹری کے ڈین ہیں اور بہت بڑا ایک نام ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے دوست ہوتے تھے ڈاکٹر احمد میاں آفریدی صاحب، اور عمر فاروق، انجینئر عمر فاروق صاحب۔ یہ 4-5 نام تھے جنہوں نے جو ہے مجھے ویلکم کیا اور مجھ پر کام کیا، میرے اوپر انہوں نے کام کیا انجمن طلبہ اسلام میں لانے کے لیے۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ اپیل کرنے والی چیز تھی وہ انجمن طلبہ اسلام کا موٹو تھا، اور وہ موٹو یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کے طلبہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ کرنا چاہتے ہیں، اور میرا رجحان پہلے سے اسی طرف تھا۔ یہ میں 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور 1978 کا زمانہ تھا جب میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے تنظیمی سفر پہ آپ ہمدرد سے ایک سیکریٹری جنرل کے عہدے تک گئے، تو اس سفر کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، اصل میں یہ ایک بڑا طویل سفر ہے، تقریباً 18 سے 19 سال کا یہ سفر ہے۔ میں انجمن طلبہ اسلام میں ایز اے ہمدرد شامل ہوا، اس کے بعد میونسپل ہائی اسکول کا یونٹ ناظم بنا، اور یونٹ ناظم کے بعد اگلے سال مجھے انجمن طلبہ اسلام نواب شاہ کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا، اور میرے ساتھ جناب زاہد علی زبیری صاحب وہ ناظم تھے۔ پھر ایک ہر سال ترقی ہوتی رہی، پھر میں ناظم شہر بنا، 2 سال تک ناظم شہر کی ذمہ داریاں ادا کی، پھر ناظم ضلع رہا، پھر اس کے بعد صوبائی کابینہ میں کئی سال تک جوائنٹ سیکریٹری، نائب ناظم، اور پھر صوبائی ناظم 2 سال تک، اور پھر اس کے بعد مرکز میں سیکریٹری جنرل کا عہدہ 1990 میں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، 1978 میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا، اور 1990 کے سیشن میں میں مرکزی سیکریٹری جنرل بنا۔ اس دوران جو اہم باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ جو زیادہ کام کرنے کے تھے اس میں ہمارا فوکس جو ہے انجمن طلبہ اسلام کے ہفتہ وار اجتماع پہ ہوتا تھا، تاکہ کنیکٹیوٹی باقی رہے، اور سالانہ طور پر ہفتہ امداد طلبہ، کتب کے حوالے سے، طلبہ کی امداد کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد کوچنگ کلاسز وہ ضرور ہم کرتے تھے ہر سال،
تاکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور ہم ان کے تعلیمی کیریئر میں ان کا ساتھ دے سکیں. غریب بچوں کے لیے اسکولوں کی فیس اور ان کے یونیفارمز کا انتظام کرنا, یہ بھی انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے ہر سال یہ کام ہم کیا کرتے تھے. میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہر سال منعقد کرنا اور طلبہ کو اس طرف ایکٹیویٹ کرنا اور ایک طلبہ اور عام شہریوں میں ایک تعلق کو مضبوط کرنا جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. پھر لٹریری کام بھی ہم کرتے تھے, اخبارات میں خبریں لکھنا, چھپوانا اور اس کو جمع کرنا اور لوگوں کے ساتھ میل جول قائم رکھنا, یہ سارے تنظیمی کام جو ہے وہ ہم کیا کرتے تھے اور ہمارے سپیریئرس, ہمارے جو سینئرس تھے وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے. اور میں آج کے دور میں بھی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کا کام صرف نشستاً گفتاً برخاستاً نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جہاں ہم نشست کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم سیکھیں, جہاں گفتگو کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم سیکھیں, اور جب برخاست ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کچھ سیکھیں. یہ انجمن طلبہ اسلام کا اصل پیغام ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو ڈاکٹر صاحب, جس وقت آپ انجمن طلبہ اسلام کو آپ نے جوائن کیا تو اس وقت کے مرکزی صدر اور سیکریٹری جنرل کون تھے؟ جی احسن, میں جب انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا تو انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر جناب محمد عثمان خان نوری صاحب تھے, جن کا تعلق شاہپور چاکر سے ہے, اور بعد ازاں وہ پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا. اور سیکریٹری جنرل لاہور سے تعلق رکھنے والے خالد حبیب الہی صاحب تھے, جو آج کل سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت بڑا نام ہے وکالت کی دنیا میں. اور اس وقت سندھ کے ناظم سندھ اس وقت جناب مشتاق احمد قادری صاحب تھے, جن کا تعلق حیدرآباد سے تھا, اور اللہ تعالیٰ نے غنی کے رحمت فرمایا, پچھلے دنوں میں انتقال ہو گیا. اور جنرل سیکریٹری سندھ گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے رانا عبدالجبار صاحب تھے, اور ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر بہت ساری رحمتیں نازل فرمائے. یہ انتہائی معقول اور انتہائی مشاق اور انتہائی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, اور ہمیشہ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ انجمن طلبہ اسلام سے کون سی شخصیت سے زیادہ متاثر تھے؟ ہاں ایسا بہت ساری شخصیت انجمن طلبہ اسلام کے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ہیرے ہیں. حاجی حنیف طیب کا نام لیں, یعقوب قادری صاحب کا نام لیں, محمد عثمان خان نوری صاحب کا نام لیں, احمد عبدالشکور صاحب کا نام لیں, جناب نور المصطفیٰ رضوی صاحب کا نام لیں, جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کا نام لیں, احمد وقار مدنی صاحب کا نام لیں. یہ تمام کے تمام ہیرے لوگ ہیں, لیکن ان سب میں سب سے زیادہ متاثر میں جن سے رہا وہ ہمارے قریبی ساتھی مولانا محمد یعقوب قادری صاحب تھے, جنہوں نے ہر قدم پر, ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی فرمائی. وہ گفتگو کرنے کے بہت مشتاق آدمی تھے اور مجلس کے بہت ممتاز آدمی تھے, اور بہت سینئر ہونے کے حوالے سے وہ جو ہے وہ تنظیمی کارکردگی, خاص طور پہ استقامت اور صبر, یہ ہم نے ان سے سیکھا کہ صبر کس طرح کرنا ہے اور استقامت کس طرح اختیار کرنی ہے. یہ یعقوب قادری, میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا دور حاضر کی انجمن کے بارے میں کیا خیال ہے, اور نئے آنے والے جو لڑکے ہیں, کارکنان ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو پیغام ہے, جو نصب العین ہے, وہ لافانی ہے, اور وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنا اور صحابہ کرام کی محبت اجاگر کرنا, اور یہ عزام کی جو ہے عظمت کے گن گانا. یہ پیغام پہلے بھی اسی طرح تھا اور آج بھی اسی طرح ہے. ہمیں اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے, ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, ہمیں کسی میڈیا وار میں جا کر کسی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا, بلکہ ہم اپنے اس مرکز کو قائم رکھنا ہے. عشق مصطفیٰ کی شمع کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ پچھلے زمانے میں جب میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو ہمیں اپنے کسی پروگرام کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس الگ الگ جانا پڑتا تھا, بہت ٹائم کنزیومنگ تھا. لیکن آج تو بہت آسان ہے کہ ہم ایک میسج بنا کر اور وہ میڈیا پہ ڈال دیں اور تمام لوگوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے, اور لوگ آسانی کے ساتھ اس میں آ جاتے ہیں, اور اس کی پروپیگنڈا کرنا اور اس کی تشہیر کرنا بھی آسان ہو گیا ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ ذرا کافی مشکل کام تھا, اور ایک اخباری نمائندے کے پیچھے ہمیں گھومنا پڑتا تھا اخبار میں خبر کو چھپوانے کے لیے. اور پرنٹ بھی, یہ تو پرنٹ میڈیا کا حال تھا, لیکن الیکٹرانک میڈیا تک تو ہماری رسائی نہیں تھی.
یہ تو بہت بعد میں ایسا ہوا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا تک جو ہے وہ جنرل پبلک کی رسائی ہوئی اور ہماری خبریں اس میں آنے لگی ہیں. تو میں انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے لیٹسٹ جو ایجادات ہیں ان کو انجمن طلبہ اسلام کے پروگرام کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آج کل ایک بات سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیٹی کے اندر شمولیت دے دی. اس واقعے کو دیکھ کر کافی سارے لوگ جو ہیں کافی پریشان بھی ہیں اور کچھ معاملات آپس میں تناسب ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کے اوپر ذرا نظر ڈالیں کہ کیا کیا بہترین اقدام تھا حکومت کی جانب سے یا بہترین اقدام نہیں تھا؟ جی، اصل میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پاکستان کی تاریخ میں قادیانیت ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. پاکستانی، نہ صرف پاکستانی بلکہ ملت اسلامیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں. اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر انہیں کافر قرار دے دیا. اب اس کے بعد 1984 میں کچھ قادیانی حضرات، نمایاں قادیانی حضرات اسلامی نظریاتی پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں گئے 1984 میں، اور انہوں نے وہاں پر یہ درخواست دائر کی کہ انہیں اقلیتی حقوق دیے جائیں. لیکن اس پر تمام تفصیل سے بحث و مباحثہ ہونے کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا، یا یہ کہے کہ اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا بلکہ اسے واپس کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اقلیت عیسائیت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ایک اقلیت ہندو ہے تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اقلیت سکھ ہیں پاکستان میں تو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پرابلم یہ آتا ہے کہ جس کو ہم اقلیت کہہ رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو لہٰذا پہلے تو حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ قادیانیوں کو اقلیت تسلیم کرائیں ان سے خود، کہ ہاں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. اگر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ وہ غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، تو پھر اس بات کو ثابت کریں کہ وہ اپنی عبادت کو نماز نہ کہیں، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، وہ اپنی عبادت کے بلاوے کو اذان نہ کہیں، اور وہ اپنی ہولی بک کو قرآن نہ کہیں. اگر اس بات کے لیے وہ تیار ہو جائیں تو پھر اقلیتی کمیشن میں ان کے داخلے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ادروائز اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور ہم انہیں اقلیت انٹرٹین کریں تو یہ ہمارے عمل کی دوئی ہوگی، یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پروگرام ہم نے کیا یادوں کے دریچے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور آپ نے اسے شروع کیا ہے، اور میری دعا اور میری حمایت اور میری تائید آپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کوششیں رنگ لائیں گی. انجمن طلبہ اسلام کے جو سابقین ہیں ان کے آپ تجربات سے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور ان کے خیالات سے بھی استفادہ حاصل کریں گے، اور ان کی سرپرستی حاصل کرنے میں بھی آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ایک راہ ملے گی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انجمن طلبہ اسلام کے سارے ہی کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنے ہوسٹ احسن کھوکر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.